یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیوں کرنا ہے، اور آپ کو کیسے کرنا ہے۔ یہ جو کیوں کرنا ہے، اندر اگر ایک کیوں لگ جائے، سوال کھڑا ہو جائے اور اس کا شافی جواب انسان کے باطن میں انسان کو میسر آ جائے، تو اس کو زندگی کا مشن کہتے ہیں۔ یہ ہر فرد اپنے اندر جھانکے، اپنے من کی دنیا میں دیکھے اور معلوم کرے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ اس کا جواب اس کا باطن ہی اسے دے گا، اور وہ اس کا زندگی کا یا اس دورانیے کا مشن ہوگا۔ ہم اداروں کی مشن سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، کیا ہمارا ضمیر اور ہمارا دل ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا زندگی کا مشن کیا ہے؟ بعض اوقات ہم سامپلنگ کرتے ہیں، کل کا جز اس کو چیک کرتے ہیں۔ جز کے لیے آپ گزشتہ 24 گھنٹوں کا جائزہ لے لیں اپنا، اور دیکھ لیں کہ آپ نے یہ 24 گھنٹے کیسے گزارے ہیں، تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کا کہنے کی حد تک مشن کیا ہے اور حقیقی مشن آپ کا کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی جو رپورٹ ہے آپ کی، جو آپ خود اپنے آپ سے ہی لیں، یہ رپورٹ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے۔ اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کا ویژن ہے، اور آپ کیسے کر رہے ہیں، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے، آپ کی حکمت عملی ہے۔ مرشد اقبال نے کہا تھا کہ میر سپاہ نا سزا، سپاہ کا جو لیڈر ہے، امیر ہے، وہ نااہل ہے۔ میر سپاہ نا سزا، لشکریاں شکستہ صف۔ جب امیر اور لیڈر اور قائد نااہل ہوتا ہے، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ اس کے کارکن منتشر ہوتے ہیں، وہ منظم نہیں ہوتے۔ میر سپاہ نا سزا، لشکریاں شکستہ صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ بغیر ٹارگٹ کے، بغیر گول کے، بغیر منزل کے ایک انسانوں کا گروہ تو ناممکن ہے۔ ایک فرد بھی لمبی دیر نہیں چل سکتا۔ وہ ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہوتے ہیں۔ سید مودودی کے الفاظ میں، یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے دوش پہ اڑنے والے اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں۔ جب آپ کا مشن کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیادت کے کرنے والے کام کیا ہیں۔ مجھے ایک دفعہ انور مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں نے ایسے ہی کہا کہ سر، اردو ادب کا سب سے بڑا شاعر کون سا ہے؟ میرے ذہن میں مخمصہ تھا کہ یہ غالب کو کہتے ہیں یا میر تقی میر کو، تو وہ کہنے لگے کہ اقبال ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اقبال دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا مفسر ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا شاعر ہے۔ تو اقبال نے ہماری رہنمائی کی۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی
حقیقت مجھ سے، لیڈرشپ کی حقیقت، قیادت کی حقیقت، رہبر اور رہنما کے اوصاف تم نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ آج مینجمنٹ کی دنیا کے اندر بہت سارے ماڈلز ہیں جو لیڈرشپ کے پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن جو ماڈل اقبال نے دیا وہ قرآن و سنت کا ماڈل ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تمہیں میری طرح صاحب اسرار کرے، تمہیں رازوں کا رازدان کر دے، تمہیں حقائق اور معارف کا اندازہ ہو جائے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، وہی سچا لیڈر ہے۔ کون؟ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو کچھ حاضر ہے، یہ جو سب کچھ موجود ہے، اس سے تمہیں لا تعلق کر دے۔ تمہارے لیے کشش ہوگی، تمہارے لیے اٹریکشن ہوگی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ تم جب نکلو گے اس سفر میں تو قدم قدم پر زنجیریں تمہارے پاؤں کو جکڑنے کے لیے موجود ہوں گی۔ کبھی عورتوں کی محبتیں، کبھی بیٹوں کی اولاد کی محبتیں، کبھی سونے اور چاندی کے ڈھیر کی محبتیں، کبھی سواریوں کی محبتیں، کبھی مویشیوں کی محبتیں، کبھی کھیتیوں کی محبتیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو ساری دنیا کی متاع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ایک اسلامک لیڈرشپ ہے اور تھی اور موجود رہے گی جس نے مڑ کے بھی اس دنیا کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم اپنے دائروں میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں کہیں عبدالستار افغانی نظر آتے ہیں، ہمیں کہیں نعمت اللہ خان دکھائی دیتے ہیں، ہمیں کہیں پروفیسر غفور دکھائی دیتے ہیں، ہمیں کہیں عصر حاضر میں سراج الحق دکھائی دیتے ہیں۔ میں کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک سابق ایم پی اے جو کے پی کے سے رہے اور اپنے ہوٹل پر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے، جہاں چشم ابرو کے اشارے سے کو لوگ سمجھتے ہوں اور زبان کو ہلانا بھی نہ پڑے، اور وہاں پر وہ لوگ ہوں جو حاضر و موجود سے بیزار ہوں۔ ہے وہی تیرے زمانے کا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے، آپ سوچیں یہ حاضر ہمارے گرد کیا ہے جس کے ہم اسیر ہیں، جس کے ہم قیدی ہیں، جو ہمارے گلے کا طوق، ہمارے ہاتھوں کی ہتھ کڑی اور ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، بچوں سے پوچھتے ہیں آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو حقیقت یہ ہے کہ انہی پروفیشنز کی بات کی جاتی ہے جس سے دنیا کمائی جا سکے، حاضر و موجود کمایا جا سکے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو ہماری باتیں بھی کرنسی میں ہوتی ہیں، بھائی جی کیا حال ہے جی، سوڑا نے ٹھیک ہے، باتیں بھی آنوں میں ہوتی ہیں۔
یار بخار تھا تمہیں، کیسے ہو؟ بس روپیے چوانی فرق ہے، باتیں بھی کرنسی میں ہوتی ہیں۔ وہ جو کسی ریڑھی سے جس نے جامن لیے اور اوپر بھون بیٹھ کر بھون بھون کر رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے 10 روپے دیے، میں تمہیں کھاؤں گا چھوڑوں گا نہیں، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ وہ لیڈرشپ جو گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر رہی ہے، کہ اس نے سنا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، اور گھر کا سارا اثاثہ تحریک کے قدموں میں نثار کر دیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جو موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا مفلس ترین انسان ہوں، غریب ترین انسان ہوں۔ آپ نے جواب نہیں دیا، ظاہر پاس موجود نہیں تھا، وہ آداب سے واقف نہیں تھا۔ اس نے پھر دوبارہ یہی بات کی۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہ بات کی تو آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ اسے عثمان کے پاس لے جائیں۔ حضرت عثمان کے گھر پہنچے تو دروازے پہ کھڑے انہوں نے سنا کہ وہ اپنی اہلیہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ روشنی ہو گئی اور تم نے ابھی تک چراغ نہیں بجھایا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں تیل خرچ ہوتا ہے؟ تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ وہ بندہ جو اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہے تیل پر، یہ مجھے کیا دے گا؟ دستک کے جواب میں آپ واپس آئے، باہر آئے، مدعا بیان کیا تو انہوں نے باتیں شروع کر دیں اور باتیں کرتے کرتے لے چلے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا انہوں نے خیر دینا تو ہے کوئی نہیں، باتیں بڑی پوچھنے، کیا نام ہے تمہارا، کتنے بچے ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے سے، وہاں پر لوگوں کی رسوم کیا ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں سوچ رہے یار عجیب آدمی ہے، دینے میں نے بات کوئی نہیں کر رہا۔ میں یہاں تک آیا ہوں، یہاں تک کہ ایک صحرا میں پہنچے اور وہاں پر ایک گرد و غبار دیکھا۔ تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ ایک بڑا قافلہ جس میں اناج تھا وہ پہنچا۔ قافلہ سالار جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، وہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو حضرت عثمان کا تھا۔ اور حضرت عثمان نے کیا کیا، وہ جو حاضر تھا، وہ جو موجود تھا، وہ اونٹ بھی تھے، اس پر اناج بھی تھا۔ انہوں نے کہا یہ سارے اونٹ اور ان پر موجود اناج اور ان اونٹوں کی رسیاں سب تیری ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ جو احساس زیاں ہے نا جی، ڈپریشن، ہمیشہ ریولوشن ڈپریشن کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ جب کوئی چیز کھو جاتی ہے، اس کھوئی ہوئی چیز کو پانے کے لیے انسان تگ و دو شروع کرتا ہے اور بے پناہ تگ و دو کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ بچوں کا ٹرپ لے کر اسلام آباد گیا، فیصل مسجد میں ایک ماں کا بچہ کھو گیا تھا۔ میں نے جو اس کی دیوانگی دیکھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے سر کی چادر کہاں گری پڑی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح مسجد کے اس کونے سے اس کونے تک اس بچے کا نام لے لے کر بھاگ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا ایک منزل تو ہماری بھی تھی جو ہم سے کھو گئی ہے، لیکن ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جنون بھی کہیں کھو گیا ہے، ہمارا وہ پاگل پن، اس کے اوپر بھی عقل نے بہت سے غلاف چڑھا دیے ہیں، بہت سے پردے ڈال دیے ہیں۔ میں ایک دفعہ اسکول میں بیٹھا تھا، بارموسا ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک صاحب آئے بچہ کا داخلہ کروانے کے لیے، مجھے کہنے لگے جی میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا یہ سر جو کے ہوتے ہیں، میں کہا کیا کے؟ کہتے یہ من لے کے، راجے کے، لالے کے،
یہ کے بننے کے لیے 3 نسلیں تکیے اٹھا کر کھڑی ہوتی ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، پھر ان لوگوں کے نام کے ساتھ کے لگتا ہے، ایسے کے نہیں لگتا، وہ ایک برانڈ بنتے ہیں، وہ اس علاقے کے اندر خدمت کا ایک عنوان بنتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کے بچے کھڑے ہوتے ہیں جگ لے کر، پانی لے کر، انہیں پلانے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہم صرف الخدمت فاؤنڈیشن ہیں۔ ان داروں کے اندر جائیں، ان ڈیروں کے اندر جائیں اور دیکھیں۔ مجھے ایک گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا، اس کی میں بات بتاؤں، وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے دارے کے اندر آنے والے ہر آدمی کو کھانا بھی ملتا ہے، بستر بھی ملتا ہے، اور اس کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی حل ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک غریب گھرانہ، جیسے ہم دیہات کے اندر مختلف پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں، تو کہتے ہیں وہ ماچھیوں کا گھرانہ تھا۔ ایک ان کی بھینس تھی، اس بھینس پر اس پورے گھرانے کا دار و مدار تھا۔ میں چونکہ یہاں سے ہوں تو میں آپ سے لوکل باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ان کی بھینس مر گئی، اس بھینس کے ساتھ اس گھر کے بچے بچیاں سب ایسے لپٹ گئے کہ جیسے اس گھر کے اندر کوئی جوان موت ہو گئی ہو، چیخو پکار ایسے کہ یہ فنا ہو جانے والے ہیں۔ کہتے ہیں سر کوئی 15 سے 20 منٹ گزرے کہ چودرانی آ گئی، اس نے بازو سے پکڑ کر نا اس ماچھن کو کھینچ کر پرے کیا۔ اس نے کہا خبردار کسی نے آنسو بہایا، وہ ڈیرا ہے 10 بھینسیں بدی ہوئی ہے، جس بھینس پر تمہارا جی کرتا ہے اس کو لے آؤ، اور رونا شونا کوئی نہیں، ایسی تھے جیوندیاں وسنیاں۔ یہ وہ خدمت ہے جس کی خوشبو پھر ایک گاؤں میں نہیں، ارد گرد کے سارے دیہات تک پہنچتی ہے۔ اس روشنی کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ اثاثہ ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک اثاثہ ہے، ہم نہیں وارث کسی چیز کے، لیکن ہمارے اندر کہاں وہ احساس زیاں ہے۔ دے کے احساس زیاں، دے کے احساس زیاں، تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ جو روایات ہماری ہیں الحمدللہ، بارگاہ نبوت سے وہ روایات ہمیں ملنا شروع ہوئیں، اور پوری انسانی تاریخ کے اندر کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب یہ روایات موجود نہ ہوں۔ آج کا لیڈر وہ ہے جو بتائے کہ علمی سطح پر ہم کیا تھے، ہم سیاسی میدان میں کیا تھے، ہم معاشی میدان میں کیا تھے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے، اس قوم نے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاج سرے دھارا۔ تمدن، سویلائزیشن آفرین۔ جب بلیک ایج کے اندر یورپ گزر رہا تھا، فرانس گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں رہتا تھا، آپ کے پاس تو قرطبہ کی جامع مسجد موجود تھی، آپ کے پاس تو الحمرا غرناطہ میں موجود تھا۔ جب مغرب ٹوٹکوں اور ٹونوں سے علاج کیا کرتا تھا، آپ کے پاس تو ابو علی سینا کی القانون فی الطب موجود تھی۔ جب دستخط کرنے نہیں آتے تھے یورپ کو، آپ ابن حزم، اس نے 800 کتابیں لکھ لی تھی، ابن تیمیہ نے 750 کتابیں لکھی تھیں، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ لیڈر وہ ہے کہ جو ڈپریشن پیدا کرے تاکہ اس ڈپریشن میں سے ریولوشن نکلے۔ دے کے احساس سے زیاں، تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تمہیں تلوار کرے۔ یہ جو زندگی سے محبت ہے نا، وہ کون تھا؟ طارق بن زیاد تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ کشتیاں جلائی تھیں۔ کیوں جلائی تھیں؟ تاکہ زندگی سے محبت ختم ہو جائے، اسباب پر توقع ختم ہو جائے۔ آج ہم ریسورسز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انسانی وسائل کتنے ہیں، مالی وسائل کتنے ہیں، مادی وسائل کتنے ہیں، لیکن وہ جو لیڈر ہے نا جی،
وہ یقین کی بات کرتا ہے، وہ نگاہ بلند کی بات کرتا ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ جو میر کارواں ہے، یہ جو میر کارواں ہے، اس کی نگاہ کی بلندی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور بیت اللہ پر رسول اللہ سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اور بیت اللہ کا چابی بردار آپ کو اندر داخل ہونے سے روک دیتا ہے، عثمان بن طلحہ۔ اور نگاہ کی بلندی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں عثمان وہ وقت آ رہا ہے، عثمان وہ وقت آ رہا ہے جب یہ چابیاں ہمارے پاس ہوں گی اور ہم جسے چاہیں گے اسے عطا کریں گے۔ اسے نگاہ بلند کہتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا فتح مکہ کے موقع پر، لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے، آپ نے عثمان کو بلایا اور کہا عثمان وہ دور یاد ہے کہ جب بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا؟ وہ دور یاد ہے جب آل یاسر کو تپتے ہوئے سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا؟ وہ دور یاد ہے کہ جب حبشہ ہجرت کرنے والوں کا بھی تعاقب کیا جاتا تھا؟ وہ دور یاد ہے کہ جب سیدنا سمیہ کو شہید کیا جاتا تھا؟ سر جھکائے کھڑا تھا، کہا تب آپ نے چابیاں دینے سے انکار کیا تھا بیت اللہ کی؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ وقت آ رہا ہے جب یہ چابیاں ہمارے پاس ہوں گی، ہم جسے چاہیں گے اسے تفویض کریں گے۔ اور فرمایا آج یہ چابیاں ہم آپ کو ہی عطا کرتے ہیں۔ نگاہ بلند، یہ ہجرت کا سفر ہے۔ مکہ میں لوگ رہنے نہیں دیتے، سارے رستے بند کر دیے گئے ہیں، ظلم کے ریکارڈ ختم ہو گئے ہیں، تشدد کا ہر انداز، ہر طریقہ آزمایا جا چکا ہے، اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے سراقہ بن مالک بن جاشم جب آپ کے پیچھے پہنچتا ہے اور اس کا گھوڑا وہ اس کے پاؤں زمین میں دھستے ہیں اور وہ کلا بازی کھا کر گرتا ہے اور ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس ہستی کو جس کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا، جس کے تعاقب پر سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ کھانا چھپ چھپ کر غار ثور میں پہنچایا جا رہا ہے، لیکن نگاہ بلند دیکھیں۔ سراقہ ہاتھ باندھ کر آیا تو کہا سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تمہارے بازوؤں میں کسرا کے کنگن ڈالے جائیں۔ نگاہ بلند، یاد رکھے لیڈر کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ طول شب حیات سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو۔ رات جتنی لمبی ہو جائے، جتنی بھی لمبی ہو جائے، صبح تو طلوع ہونی ہوتی ہے۔ آپ کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور چٹان آ جاتی ہے اور لوگ چٹان کو توڑنے سے عاجز آ جاتے ہیں، لیڈر آگے بڑھتا ہے، کدال ہاتھ میں ہے، چٹان پر کدال کو مارتے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ بظاہر پورا عرب آپ کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ ایک ظلم اور جبر کا ماحول ہے، اور اپنے تحفظ کے لیے آپ کبھی قرآن کو پڑھیں، اندر حالت یہ ہے کہ منافقین کا پورا جال ہے مدینہ کے اندر۔ عبداللہ بن ابی اس کی قیادت کر رہا ہے، یہود موجود ہیں، اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کس وقت وہ کمر میں خنجر ماریں گے، گھونپ دیں گے۔ اس کیفیت میں آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا جب چنگاریاں نکلی؟ آپ نے کہا کہ روم فتح ہو گیا۔ یہ نگاہ کی بلندی ہے، یہ نگاہ کی بلندی ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ لیڈر کے پاس یقین ہوتا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا
تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ یہ قیادت ہوتی ہے۔ آپ نے جب دوسری کدال ماری، پھر چنگاریاں نکلی، آپ نے کہا ایران فتح ہو گیا، اور تیسری دفعہ جب کدال ماری تو چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ نے کہا کہ بلاد الغرب فتح ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے، اس موضوع پر بات کی جائے تو وقت تھم جائے، لیکن وقت نے بھی اپنی تنابیں کھینچ لی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ ہم نے وہی علم اٹھایا ہے، وہی پرچم اٹھایا ہے جو بارگاہ نبوت سے ہوتا ہوا کربلا کے رستے بالا کوٹ تک، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس پھریرے کو لے کر چلنے والے، فرمایا گیا کہ بندہ مومن کی بصیرت سے بچو، بندہ مومن کی بصیرت سے بچو، وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم جب اس سے جڑیں گے تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنات التي کنتم توعدون۔ دوسری بات، آپ کا سخن، آپ کی گفتگو دل نواز، دلوں کو موہ لینے والی۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سید مودودی کی ایک کہنا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تحریک اور کارکن میں کہا، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو عالی ظرف اور فراخ حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ عالی ظرف کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، سمندر کے شور، دریا کے شور سے سمندر کی خاموشی کہہ رہی کیا؟ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ وہ نمبر ٹانگنے کے چکر میں نہیں ہوتا، وہ صرف آگے آگے ہو کر وہ خاموش کارکن ہوتا ہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو سید نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو عالی ظرف اور فراخ حوصلہ ہونا چاہیے، خوددار اور خوگر قناعت ہونا چاہیے، ہمدرد خلائق اور خیر خواہ انسانیت ہونا چاہیے۔ وہ خدمت لے کر نہیں، خدمت کر کے راضی ہوتے ہوں، جو اپنی غلطیوں اور عیوب کا اعتراف کرنے والے اور دوسروں کی خوبیوں اور بھلائیوں کے قدردان ہوں۔ یہ اوصاف وہ ہیں جو ایک فرد کو مل جائیں تو معاشرہ مسخر اور متی ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر ان اوصاف سے کوئی گروہ متصف ہو جائے تو لوگ دیدہ و دل فرش راہ کرتے ہیں کہ اس کی کاٹ شمشیر سے اور تلوار سے کہیں تیزتر ہوتی ہے۔ یہ وہ سخن دل نواز ہے جو فرد کے اندر بھی اور تنظیم کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور سید نے جو ایک ماڈل دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کارکن اور لیڈر دونوں کے اندر پہلی خوبی اسلام کا صحیح فہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک چیز کو نیکی سمجھتے رہیں اور وہ ہماری نیکیوں کو بھی دھوتی چلی جائے۔ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔
اسلام کا صحیح فہم. جب آپ کے پاس، میرے پاس اسلام کا صحیح فہم ہوگا تو دوسری بات، اسلام پر پختہ یقین. جب فہم ہی ٹھیک نہیں ہے تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اسلام کے صحیح فہم کا آؤٹ کم یہ ہے کہ اس پر پختہ یقین حاصل ہو جاتا ہے. اور جب اسلام پر پختہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر قول و عمل میں مطابقت پیدا ہوتی ہے، پھر تضاد نہیں رہتا. اور جب قول و عمل میں مطابقت ہو جاتی ہے تو پھر دین پارٹ ٹائم کام نہیں رہتا، جز وقتی کام نہیں رہتا، دین مقصد زندگی بن جاتا ہے. اس لیے جو بات ٹائٹل میں دی گئی کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہ جو جاں پرسوز ہے نا جی، اس کو آپ شمع کی طرح لے لیں. شمع پر پروانے اس وقت آتے ہیں جب اس کو آگ لگتی ہے. ویسے موم بتی یہاں پر پڑی ہوئی تو پروانہ آئے گا کوئی؟ جب تک ہمارے اپنے اندر آگ نہیں لگی ہوئی تب تک روشنی نہیں ہوگی. شمع محفل ہو کے جب تو سوز سے خالی رہا، شمع محفل ہو کے جب تو سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے، پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. میرے بھائیوں، مغرب کا وقت قریب آ گیا. صرف اتنا آپ سے کہنا ہے کہ ہم یہ 3 باتیں اپنا تجزیہ کریں اپنے کام کے نتیجے میں کہ ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا مشن کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، اس ویژن اور اس مشن کے لیے ہماری حکمت عملی، اسٹریٹجی کیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان قائدانہ اوصاف سے متصف ہو سکیں جس سے ایک ایک بندہ پورے علاقے کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ہمارے اسلاف اور ہمارے جماعت کے بزرگوں نے وہ پائیدار نقوش چھوڑے ہیں جن کے اوپر سورج نثار کیے جا سکتے ہیں. لیکن اب یہ تحریک ایک امانت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اپنے اندر اس مشن کو زندہ کر لیں جو نبوی مشن ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرے گا. بات ختم کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا، آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہکاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ بر بھی تو، منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. شعلہ بن کر پھونک دے، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو. خوف باطل کیا کہ ہے، غارت گرے باطل بھی تو، وما علینا الا البلاغ المبین.